بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک سجاد ولاگز میں خوش آمدید. میں جی پچھلے 2 دن سے اسلام آباد میں موجود ہوں، اور اسلام آباد میں آنے کی جو بنیادی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ یہاں پہ بہت سارے جو دوست ہیں ان کا جو جرمنی کی ہم نے اپوائنٹمنٹس لی ہوئی تھیں، ان کے لیے انٹرویوز تھے. تو انٹرویوز چونکہ ایک ڈیفیکلٹ کام ہوتا ہے، تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو اس کے لیے ایک تیاری کرنا بڑا ضروری میں سمجھتا ہوں. تو اس حوالے سے الحمدللہ 2 دن جو ہیں وہ انٹرویوز تھے. بہت اچھے انٹرویو دیے لوگوں نے. میرا اپنا بھی جرمنی کا انٹرویو تھا، تو اس وجہ سے میں خود بھی موجود تھا کہ چلو میں بھی انٹرویو دیتا ہوں. تو وہ بھی کافی حد تک جو ہے وہ لوگوں کے لیے بھی ایکسپیرینس رہتا ہے، جو ساتھ جاتے ہیں ان کے لیے بھی ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ انٹرویو بیسیکلی ہوتا کیا ہے. تو جرمنی انٹرویو کے حوالے سے میں ایک ڈیٹیل ویڈیو جو انشاءاللہ بنا کے میں ڈالوں گا کہ انٹرویو کیسے ہوتا ہے، اس کے کویشچن آنسر کیا ہوتے ہیں، کیسے انٹرویو دینا چاہیے. اچھا جی، وہ تمام لوگ جنہوں نے کبھی جرمنی کا وزٹ ویزا اپلائی نہیں کیا، ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ شارٹ سی ویڈیو جو ہے وہ پورے دیکھیں. اگر آپ نے جرمنی کا ٹورسٹ ویزا اپلائی کرنا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جرمنی کا ویزا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں. یہ میں چونکہ جرمنی بے شمار مرتبہ جا چکا ہوں، لیکن میں نے خیر جرمنی کا انٹرویو کبھی نہیں دیا، کیونکہ جرمنی کے ویزے کی کبھی مجھے ضرورت ہی پیش نہیں آئی. میں دوسرے ویزوں سے، شینجن ویزوں سے جاتا ہوں. لیکن اگر آپ نے جرمنی کا ٹورسٹ ویزا اپلائی کرنا ہے تو کچھ بنیادی چیزیں اور بنیادی جو اس میں ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں وہ میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا. مثال کے طور پر اگر آپ نے جرمنی کا وزٹ ویزا اپلائی کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلا کام ہے کہ آپ اپوائنٹمنٹ لیں. اپوائنٹمنٹ ہونا ضروری ہے. اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ تھوڑی مشکل ملتی ہے، لیکن پیڈ اپوائنٹمنٹ ملتی ہے. میں نے بھی پیڈ لی تھی، اور اپوائنٹمنٹ آپ لے سکتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ نے جرمنی کا ٹورسٹ ویزا اپلائی کرنا ہے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو ایک اچھی بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ چاہیے، جو کہ 6 مہینے کی ہونی چاہیے، اور اس میں کم از کم کلوزنگ بیلنس جو ہے وہ 2 ملین پلس ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں جن کے اکاؤنٹ میں 50 لاکھ 60 لاکھ 80 لاکھ ہوتا ہے، لیکن ویزا نہیں لگتا. اس کی وجہ یہ کہ امبیسی کو کوئی بہت زیادہ بیلنس نہیں چاہیے ہوتا کہ اگر آپ 1 کروڑ دکھا دیں گے تو امبیسی جو ہے وہ آپ کو ویزا دے دے گی. ایسی کوئی صورتحال نہیں ہوتی. امبیسی کو ایک ریزنیبل پیسے چاہیے جس میں آپ شو کر سکیں کہ میں جاؤں گا اور واپس آؤں گا. تو اگر آپ کے اکاؤنٹ میں 17-18 لاکھ روپیہ تو آپ بالکل ایزیلی آپ جرمنی کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس میں جو سب سے مین چیز ہے وہ یہ لوگوں کی ہوتی ہے کہ جی ڈاکومنٹس کیا ریکوائرڈ ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آن دی بیس آف ڈاکومنٹس ہی ویزا آپ اپلائی کر سکتے ہیں. تو جو 6 مہینے کی بینک اسٹیٹمنٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ پروف آف جاب یا پروف آف بزنس کہ آپ کام کیا کرتے ہیں اس کا پروف دینا ضروری ہے. اس کے ساتھ ایک FRC آپ کو چاہیے، ID کارڈ چاہیے کاپی، پاسپورٹ کاپی چاہیے، ٹریول انشورنس چاہیے، آئٹنی جو پلان ہوتا ہے وہ چاہیے، ٹکٹ چاہیے، کور لیٹر چاہیے، فارم چاہیے. یہ سارے جو ڈاکومنٹس ہیں اس میں سے آدھے ڈاکومنٹس وہ ہیں جو آپ کا کنسلٹنٹ بنا کے دیتا ہے، اور جو آپ نے ڈاکومنٹس پرووائڈ کرنے ہیں اس میں زیادہ تر جو ضروری ہے وہ 6 منتھ بینک اسٹیٹمنٹ یا 3 منتھ بینک اسٹیٹمنٹ، اور اس کے ساتھ جو پروف آف جاب یا پروف آف بزنس ہے یہ چاہیے. NTN ٹیکس ریٹرنز آپشنل ہیں، اگر ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے جن لوگوں کے بزنس اسٹرانگ ہوتے ہیں ان کے پاس یہ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں. اگر آپ کے پاس سیلری سلپس ہیں 3 تو وہ بھی بالکل ضروری ہیں، اس کے بغیر آپ اپلائی نہیں کر سکتے. لیکن سب سے زیادہ ضروری چیز ہے اس میں انٹرویو کی تیاری. اگر آپ کا انٹرویو بہت اچھا ہو رہا ہے اور اگر آپ نے انٹرویو کی پراپر تیاری کی ہوئی ہے تو پھر آپ کو ویزا جو ہے ملنے کی 90% گارنٹی ہے. اس سلسلے میں تو چونکہ فری آف کاسٹ جو ہے وہ انٹرویو کی تیاری کرواتا ہوں. اگر آپ نے اس سے پہلے جو ہے وہ آپ اپلائی کر چکے ہیں اور کسی وجہ سے آپ کا ریفیوز ہو چکا ہے تو بھی، اور اگر آپ نے ابھی اگر فیوچر میں اپلائی کرنا ہے اور آپ کے پاس اپوائنٹمنٹ ہے تو بھی اس صورت میں آپ مجھ سے کنسلٹ کر سکتے ہیں. میرے پاس آ کے فری انٹرویو کی تیاری بھی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو کنسلٹنسی چاہیے تو وہ یقیناً ایک پیڈ ہوتی ہے، وہ آپ چاہیں تو ہم سے کنسلٹنسی بھی لے سکتے ہیں. کنسلٹنسی میں ظاہر سی بات ہے ہم نے جو بھی ڈاکومنٹیشن تیار کرنی ہوتی ہے وہ ہم کریں گے. لیکن میں آپ کو دوبارہ بتا دوں، اگر آپ کنسلٹنسی کسی اور سے بھی لیتے ہیں تو نو پرابلم. اگر آپ انٹرویو مجھ سے تیاری کرنا چاہیں تو آپ کے بھائی کا آفس ہے، جب مرضی آئیں انٹرویو کی تیاری کر لیں، کیونکہ جو انٹرویو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس حوالے سے میں ڈیٹیل ویڈیو جو ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور ڈالوں گا. نیکسٹ ویڈیو جو ہے میں ضرور ڈالوں گا کہ انٹرویو کیسے ہوتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، انٹرویو جتنا مرضی اچھا ہو لیکن انٹرویو بیس ہی ڈاکومنٹس پہ کرنا ہے کہ آپ کے پاس ڈاکومنٹس کون کون سے ہیں. ڈاکومنٹس جب پورے ہوں گے تو اس کی بیس کے اوپر انٹرویو ہوگا. کیونکہ میں آپ بلیو کریں میرا کوئی 50 منٹس کا انٹرویو میں نے دیا ہے، جو کہ سب سے لمبا انٹرویو تھا، جس میں اس نے میری پوری دنیا کی جو ٹریول ہسٹری تھی اس کے بارے میں اس نے ایک کویشچن مجھ سے کیا. سر آپ کہاں گئے، کب گئے، کیا کیا. تو بڑا ایک گھنٹے کا ظاہر سی بات ہے میرا انٹرویو تھا. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو لوگوں کو بتاؤں گا. لیکن اگر آپ نے جرمنی کا ٹورسٹ ویزا اپلائی کرنا ہے تو آپ اس سلسلے میں مجھ سے کنسلٹنسی لے سکتے ہیں.
اور آپ کے پاس جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہیں وہ میں نے چیک لسٹ آپ کو بتا دی ہے کہ 6 منتھ یا 3 منتھ کی بینک اسٹیٹمنٹ، پروف آف جاب یا بزنس، FRC، اینٹی اینڈ ٹیکس ریٹرن آپشنل ہے، اگر آپ کے پاس ہوں تو بہت اچھا ہے۔ اس سلسلے میں اگر آپ نے ہم سے کانٹیکٹ کرنا ہو تو میرے آفس کے نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو بہتر سروس پرووائڈ کریں۔ آخر میں ان تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو اتنی محبت سے میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ کچھ میری بہنیں ہیں، کچھ میرے بھائی ایسے ہیں جو کہتے ہیں سجاد بھائی ہم آپ کی کوئی ویڈیو جو مس نہیں کرتے۔ یقیناً یہی لوگ میرا ایسٹس ہیں، آپ سب لوگ میرا ایسٹس ہیں، آپ لوگ سب میرا سرمایہ ہیں جو میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ سادہ لفظوں میں، آسان لفظوں میں لوگوں کو چیزیں بتاؤں جو ایک ہمارے ہاں عام فہم آدمی، چونکہ ہمارے ہاں کوالیفیکیشن بہت زیادہ نہیں ہے لوگوں کی، تو لوگوں کو آسان زبان میں چیزیں جو ہیں وہ سمجھانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو اسی لیے میں ویڈیو ڈالتا ہوں کہ آسان الفاظ میں آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔